بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لهم في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع سے متعلق بات شروع کی تھی۔ وہ موضوع یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وقفے سے اور جو ہے ذرا حالات تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی کونے سے، کسی نہ کسی گوشے سے اور کسی ملک میں کوئی نہ کوئی شریر کھڑا ہوتا ہے اور شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کے متعلق بہت سی مرتبہ خود مسلمانوں میں آراء یعنی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین نہ پہنچانے کی وجہ سے یہ بات ہوئی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود دیندار نہیں ہیں اس وجہ سے یہ بات ہوئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے، اور اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے اور ان تمام لوگوں کے متعلق کوئی بات ایسی نہ کی جائے جس سے دوسرے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ اس قسم کی مختلف باتیں آتی ہی رہتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ تقریباً ہر ایک نے اپنا ایک خود مستقل ایک مسلک گھڑ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس خول میں، جس مسلک میں اور جس سوچ میں بند ہوں، بس اس سے زیادہ کوئی اونچی سوچ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے متعلق ہم قرآن سے، سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر طرز عمل دیکھیں تو بالکل ہٹ کے نظر آتا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کے نہیں مگر اس سے ملتے جلتے حالات جب پیش آئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر صحابہ کرام بلکہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ بات کی ہو کہ نبی کے اخلاق تو بہت اونچے تھے، اس لیے اب ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ان کو وہی اخلاق پیش کر کے، وہ اخلاق سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تکلیف دینے والے کو، اور خاص طور سے ایک خاص واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے سن 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں دعوت اور تبلیغ اور دین کی بات پہنچاتے ہوئے تقریباً 10 برس کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس پورے ماحول اور پورے عرصے میں بہت تھوڑے لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، اور ایک بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اور ان میں بھی بہت سارے لوگ وہ تھے جو مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے در پہ ایذا رہتے تھے، ہمیشہ تکلیف دینے کے ہی پیچھے لگے پڑے رہتے تھے اور مختلف انداز سے زبردست طریقے سے تکلیف پہنچائی۔ ان تمام تکالیف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ طائف والوں کو دعوت دینی چاہیے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور تقریباً 1 مہینے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کو اور ان کے عامیوں کو، ہر قسم کے طبقے کو مستقل دین کی دعوت دی، مگر ان کا تو جو ہے وہ طرز عمل بالکل اس کے الگ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اگر تو نبی ہے تو تیری توہین کرنا غلط ہے، اور تیرے جیسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی بنایا، ہمارے میں سے کسی سردار کو نہیں بنایا، مکے کے کسی سردار کو نہیں بنایا، اس قسم کی باتیں کی۔ اور اس کے بعد اس علاقے کے طائف کے جو شریر قسم کے لوگ تھے ان کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی اور پورے مسلسل 1 مہینے تک تکلیف پہنچاتے رہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت کو جب پتھر مارتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت کے اور پتھروں کے درمیان آڑ بن جاتے تھے، اور ان پتھروں کی وجہ سے خود زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زبردست طریقے سے زخمی ہوئے، ان کے سر پہ بہت چوٹیں آئی، اور
ایک موقع یہاں تک ہوا کہ ایک موقع پر تو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ٹخنے لہو لہان ہو گئے، اتنی زبردست تکلیف پہنچی۔ پھر ایک جگہ جو ہے حضرت نے آرام فرمایا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے اس کی اجازت مانگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے انتظام پر مقرر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف جو شہر ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، تو ان دونوں پہاڑوں کو اگر یہ فرشتہ ملا دے گا بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، ان کی نسلیں بھی نہیں رہے گی، کیونکہ دونوں پہاڑ اگر ملا دی جائے تو شہر کہاں سے باقی رہ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے آنے والی ان کی نسلیں جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عذاب سے اس فرشتے کو روک دیا، اور تقریباً 9 یا زیادہ سے زیادہ 10 برس یعنی سن 10 ہجری میں یا 9 ہجری میں جو ہے وہ ثقیف اور حوازن جو مشہور طائف کے قبیلے تھے وہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ باقاعدہ پہلے ان سے جنگ ہوئی، اور وہ جنگ میں پھر کچھ معاملہ ایسا رہا کہ کچھ حصے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر ایک موقع پر یہ ہوا کہ وہ طائف کے قلعے میں محصور ہو گئے، اور لمبے وقت تک مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا مگر جنگ جیت نہیں سکے۔ حضرت واپس تشریف لے آئے، اور کچھ وقفے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں، اور انہی میں سے ایک شخص جو ہے جن کا نام ہے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً ان کے اسلام قبول کرنے کے 60 یا 70 سال کے بعد ہندوستان میں لشکر لے کر جو بندہ آتا ہے باقاعدہ، اور کابل اور افغانستان اور موجودہ پاکستان اور وہاں سے ہوتے ہوئے کاٹھیا وار تک جس کا لشکر پہنچتا ہے، یہ محمد ابن قاسم ثقفی یہ طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو اصل تو بتلانا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عذاب سے روک دیا۔ یقیناً یہ چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان اخلاق کو ہمارے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، اختیار کرنے اور اپنے اندر سمونے کی ضرورت ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب ذاتیات پر کوئی بات آئے تو ہم کھلے دل سے معاف کریں، یہ نہیں اس سے بڑھ کر بھی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ خود ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ ایک جنگ کر رہے تھے، اور وہ سریہ تھا، اس جنگ کے موقع پر سامنے مخالفین کے لشکر میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا، بدزبانی کرنے لگا۔ صحابہ میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اور اس بندے نے لشکر کی صفیں لگتی تھی، اس صفوں میں سے باہر نکل کر اس بندے سے کہا میرا نام فلاں ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، اور میری ماں کا یہ نام ہے، تجھے گالی دینی ہے، میرے باپ کو اور میری ماں کو جتنا جی چاہے گالی دے دے، نبی کی ذات کو گالی مت دے۔ میں یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں، اخلاق تو اپنانا ہی چاہیے نا، نبی کے اخلاق سے بڑھ کے نبی کی بعثت کا مقصد کیا؟ کیوں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتارتے کیوں بھیجتے ہیں؟ بعثت کیوں ہوتی ہے؟ نبوت اور رسالت ملتی کیوں ہے؟ اسی لیے تو ملتی ہے کہ جیسے ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا ہر حصہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ نہیں کہ جب کوئی بات آ جائے تو میرا نظریہ تو اخلاق اپنائیے نا بھائی، کیوں نہیں اپناتے؟ اخلاق سب سے بہترین اپنانے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی جماعت، اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ جب معاملہ ٹکر کا ہوتا تھا اور کافروں سے اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا، زمین پہ ان سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہوتا تھا، وَالرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں کوئی بات ہوتی تھی ان سے زیادہ رحم دل زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے اخلاق۔ تو یہ والا خلق اور یہ والی عادت کون اپنائے گا؟ اس عادت کو اور اس اخلاق کو کون لے گا؟ صرف اتنا کہ جب بھی کوئی بات خاص نظریے کی آ جائے، نبی نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، مگر مستقل کتابوں میں 10 واقعات خود نبوت کی زندگی کے لیے لکھے ہیں کہ جب کسی نے خباثت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالا اور حضرت کی توہین کی ہے، حضرت نے معاف نہیں کیا، زبردست اس کو سزا دلوائی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہاں الگ معاملہ تھا، یہاں الگ معاملہ ہے۔ جب آپ کسی کو اسلام کی یعنی کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے جائیں اور پھر وہ آپ کو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، بالکل ہونا بھی چاہیے۔ یہ وہ وقت وہ تھا، اس وقت آپ یہ والی بات اپنائیں۔ دونوں میں
فرق کو سمجھیں. جب آپ کسی غیر مسلم کو اسلام پہنچا، کہاں گئے ہیں وہ کب کریں گے؟ بہت سی مرتبہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو انجام نہیں دینا چاہتے تو فوراً کہہ دیتے نہیں اس کے لیے تو وہ والا عمل ہے، تو وہی تو کرو بھائی، وہ بھی تو کرو. کرنا نہیں چاہتا نا، اس لیے ایک غلط تصور پیش کرتے ہیں، غلط بات پیش کرتے ہیں. یہ 100% غلط ہے. قرآن اور سنت سے ناواقفیت نہیں ہے، واقف ہو کر ایک غلط نظریہ اور غلط تھنکنگ لے آتے ہیں. ناواقف نہیں ہے. واقفیت کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ بہت جانتا ہے مگر کرتا وہ ہے جو اس کا دل اور دماغ کہتا ہے. اس نے ایک غلط راہ اپنا لی ہے. اس لیے آپ اسلام کی تبلیغ کریں، غیر مسلموں کو اسلام سمجھائیں، اور اسلام سمجھاتے ہو اور کٹھن حالات میں سمجھائیں. کیوں نہیں سمجھاتے آپ؟ سمجھائیے، کٹھن حالات میں سمجھائیے. اور اس وقت اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے پھر نبوت کا یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر چپ چاپ اس کی مار کھائیں. یہ ہے طریقہ. مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو پھر جو لوگ جو کام پہلے کر چکے، اگر موجودہ زمانے میں کسی کے پاس وہ موقع ہے اور اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اس پر اگر طنز کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ آپ اس کے اس عمل کو غلط ٹھہرا رہے ہیں تو اپنے ایمان کے متعلق نظر ثانی کریں کہ آپ مسلمان بھی رہے یا نہیں رہے. 50 واقعات. اب وہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں ایسا ہی ہوا کہ اس بندے نے کہا تجھے گالی دینی ہے نا، میرے باپ کو گالی دے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میری ماں کو گالی دے، میری ماں کا نام یہ ہے، مگر نبی کو گالی مت دے. اس نے پھر بھی مان کے نہیں دیا. بس وہ بندہ کھڑا ہوا، اس صف سے نکلا اور اس صف میں گھس کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہو، حضرت نے اس کی تعریف فرمائی. 10 مواقع پر حضرت نے اس کو خاص اپنا مددگار ٹھہرایا ہے جس نے اللہ کے رسول کی طرف سے بدلہ لیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی طرف سے جس نے بدلہ لیا، حضرت نے کہا یہ مددگار ہے، میرا مددگار ہے. نبی کو عام انسانوں کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا. نبوت کی جو توہین کر رہا ہے وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے. اس لیے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو نبی کی توہین کر رہا ہے وہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، وہ تو دین کی توہین کر رہا ہے. عام انسانوں کے کھانے میں کیسے آ سکتے ہیں نبی؟ یہ تو عام نبی بھی نہیں، نبیوں میں سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. ان کی توہین کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. جب اللہ کی توہین ہے تو پھر اس کے لیے وہی قاعدہ ہوگا جو اسلام نے بتلایا ہے. یہ ایک سوچ جو بن گئی ہے نا، اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں. حالات ہمارے سے نہیں کہ ہم کسی کی گردن اٹھاتے، اس کے حالات ہمارے نہیں ہیں، مگر کم از کم درست سوچو تو صحیح. یہ تو کیا بات ہو گئی کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں، ہم زکوٰۃ کے مسائل نہ سنیں گے نہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کریں گے. ایک آدمی کے پاس اگر مال نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو کیا زکوٰۃ کا وہ منکر ہو سکتا ہے؟ اسلام سے خارج ہے. آپ کے اوپر زکوٰۃ اگر فرض نہیں ہو تو نہیں دیں گے آپ، کوئی بات نہیں. زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو دیں گے کیسے آپ؟ مگر زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اور اسلام کا حصہ ہونے کا تو اقرار کریں آپ، اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو جو لوگ درست کام کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ غلط ہے. یہ بات 100% غلط ہے. اس لیے بار بار ہمیشہ یہ ہوتا ہے، وہ ایک کوئی انگریزی پڑھا لکھا آدمی دہلی کا طارق یا ایسا کچھ نام اس کی ویڈیو کلپ بار بار چلاتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کی ویڈیو کلپ چلاتے ہیں کافر کی تعریف میں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کفر اور کافر کس کو کہتے ہیں یہ بتلایا تھا. تعریف کا مطلب اس کی خوبیاں نہیں، اس کی ویاخیا، ڈیفینیشن، پریبھاشا کہ کافر کہتے کس کو ہے. یہ سمجھ لینا کہ جو اسلام کی ان باتوں کا جو قطعی ثبوت ہے، جو قرآن سے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اس میں سے کسی ایک کا انکار کرے، سب کا نہیں. وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اس کا مطلب 8 آ جائے گی، اس کے بعد وضو ٹوٹے گا. آدمی سو بھی جائے، ہگ بھی لے، موت بھی لے، خون بھی نکل جائے، اس کے بعد وضو ٹوٹے گا. یا کوئی ایک چیز پیش آئے گی تو وضو ٹوٹے گا. جیسے ایک چیز کے پیش آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں عقیدے کا حصہ ہے اور جو مسلمات میں سے جو قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا آدمی انکار کر دے، نہ مانے، وہ بندہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. چاہے وہ پیدائشی مسلمان تھا تب یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، نہیں مانتا. پیش کرنا کہیں کسی نے نہیں لکھا، یہ جہالت کی بات ہے.
پیش کرو بہت اچھا عمل ہے، پیش کرنا بھی چاہیے، مگر یہ نہیں لکھا کہ آپ نے پیش کیا اور اس کے بعد سامنے والا نے انکار کیا تبھی وہ کافر، نہیں، غلط۔ اس طرح تو یہ سارے کے سارے تم میں سے کتنے لوگ ٹرمپ کو دعوت دینے گئے؟ اس کا مطلب ٹرمپ کی دعا کرو کہ ٹرمپ تو جنت ہی ہے، یہی تو ہوا۔ اس لیے بکواس نہ بکو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان چیزوں پر، عقائد کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ دعوت دین میں جتنے سرگرم ہو سکتے ہیں بہت اچھا، آپ قابل تعریف ہیں، مگر آپ قابل تعریف ہوتے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے جو مسائل سے اور احکامات سے متعلق ہے۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیے نا، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ مگر آپ جب بڑھتے ہیں تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، نہ آپ نے کبھی کسی عالم کے سامنے زانو تلمس طے کیے نہ کسی سے پڑھا۔ ہر کام اصول اور ضابطے کے ساتھ ہوتا ہے، بے ضابطگی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا، بے اصولی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ بہت اچھے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ والی چیز آپ نہ چھیڑیں، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کہیں جو اسلام کی جو مسلمات، جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے مگر ایک نہیں مانتا تو مسلمان کہاں ہے؟ جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں ہے؟ پیش کرنا کہیں نہیں لکھا۔ اور اب ساری دنیا میں تعارف اسلام کا ہے، آپ کا پڑوسی اسلام کو جانتا ہی نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے نا مسلمان کوئی چیز ہے، خود اس کو اسلام کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ آپ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے جو 33 کروڑ میں سے ہندوستان میں جو ہے مسلمان مان لیجئے 30 کروڑ اور باقی 103 کروڑ جو ہیں وہ سب کفر کی حالت میں جا رہے تو آپ میں سے ہر ایک سے اس کی نہیں، دین کی دعوت ضرور دیں اور دینا بھی چاہیے، مگر ان میں جو بھی کفر پر مرے گا میری اور آپ کی پکڑ اس پر نہیں ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اخلاقی فریضہ وہ اپنی جگہ پر، اخلاقی فریضہ اپنی جگہ پر۔ اس کا مطلب تو جتنے لوگ دین کی دعوت نہیں دے رہے تو فرض کو چھوڑنے والا تو جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ تو پھر یہ جو روزانہ جو ہے وہ تقریباً 30-40 ہزار خالی ہندوستان میں مرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، 1,54,000 55,000 لوگ، تو یہ سب مرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سب روز گنہگار ہوتے ہیں چاہے سجدے بھی پڑے رہے ہیں۔ یہی تو ہوا مسئلہ۔ اس لیے بکواس نہیں، عمل اچھا ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کو لے کر جب اٹھتے ہیں اتنی شدت سے لے کر اٹھتے ہیں کہ میں جس عمل کو کرتا ہوں اس کے علاوہ سب فاسق و فاجر ہے، نعوذ باللہ۔ فاسق و فاجر تو میں ذرا ہلکا بولتا ہوں، بہت سی مرتبہ ہم دوسرے کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ میرا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے، مجھے اگر کسی نیکی کی توفیق مل گئی تو میں اپنے کام کو کروں، اپنے مشن میں لگوں اور اچھے طریقے سے کروں، دوسرا بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں تو بس مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ میں بتا رہا ہوں تاریخ، کوئی ڈاکٹر تاریخ یا پتہ نہیں پروفیسر تاریخ ہے تو وہ غریب جب بھی اس کی کفر کے بارے میں کوئی تعریف کی جائے، کوئی بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو کافر کیوں کہنا چاہیے تو وہ کہے گا کافر کہہ ہی نہیں سکتے، اور الٹا اس کی تعریف میں، بلکہ ایک مولوی کی زبان سے میں نے سنا اس کے تعریف کافر کی جو وہ تعریف کرتا ہے اس کی اپنی خود ساختہ ہے، یعنی گھریلو تعریف ہے، یہ قرآن اور سنت کی تعریف نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے 14 صدیوں کے جو علماء ہیں مضبوط اور راسخ علماء ان کی بتائی وہ تعریف نہیں ہے، اس کی اپنی خود ساختہ تعریف ہے۔ اس تعریف کے ذریعے سے تو ساری امت کے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری امت کے مسلمان کافر نہیں، ہم اور آپ مسلمان ہی نہیں رہے تو بھلا پھر جب خود ہی کافر ہے تو دوسروں کو کیسے اسلام کی دعوت ہے؟ اس لیے بکواس نہ بکیں، آپ عمل اچھا کر رہے ہیں مگر یہاں تک کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کا صاف اور ستھرا صحیح تصور پیش کریں، بالکل لاگ لپٹ بالکل بھی نہیں۔ آئندہ اور اس معاملے میں غیر مسلموں کی طرف سے لچک نہیں ہے کچھ، اصل میں وہ مسلمات اور وہ ضروری چیزیں جو قرآن اور سنت میں ہیں ان سے کمپرومائز کے متعلق دباؤ ڈالتے ہیں، وہ چھوڑ دو، اور یہی تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں کیا ہوا، جب سے اسرائیل والا یہ جو بھی پچھلے 2-3 مہینے سے جو فتنہ اٹھا اس میں یہاں تک بات آ گئی کہ UAE اور اس کے جو اور دوسرے ممالک جو ابھی اس کے ساتھ حلیف ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان لوگوں نے اپنے یہاں کے اسکول اور کالجز میں یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن اور سنت میں یعنی احادیث مبارکہ میں وہ حدیثیں جو یہود اور نصارہ کی مخالفت پر ہے، ان کی دشمنی پر ہے، ان حدیثوں کو قرآن کی ان آیتوں کو قرآن سے نعوذ باللہ باہر نکال دو، یہاں تک کی بات ہو گئی ہے۔ یہی چیز کا مطالبہ سدرشن 20 سال پہلے کر چکا ہے، یہی چیز کا مطالبہ RSS 20-25 سال پہلے کر چکا ہے۔ اس لیے نہیں، جس کو قبول کرنا ہے بس یہ ہے قرآن اور یہ ہے سنت، سمجھ میں آتا ہے
چاہتا تیری مرضی. اسلام اگر قبول کرے گا تو تو اپنے اچھے کے لیے کرے گا, اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ہمیں تیرے اسلام سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم کوئی تعداد بڑھانے کے لیے تھوڑی نہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن سنکھیا ہو جائے اور مردم شماری میں ہم سب سے آگے بڑھ جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کا ایک دین ہے اور وہ پہنچانا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم آپ تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کر دیتے ہیں. اچھا لگتا ہے قبول کیجئے, نہیں لگتا بھاڑ میں جائیے. مگر قرآن یہ اس سے ملتا جلتا مطالبہ نبی کی زندگی میں بعض وفود, بعض جماعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام تو قبول کر لیں مگر بت جو ہے ہمارا 3 سال کے بعد ہی ہم ہٹائیں گے. اسلام تو قبول کر لیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. یا ایک جماعت نے آنے کے بعد یہ کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے مگر زکوٰۃ وغیرہ ہم پر نہیں نافذ کریں گے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ابھی ٹھیک ہے تھوڑی دن کے بعد, نہیں تھوڑا بڑا کچھ نہیں کرنا ہے تو کر, نہیں تو تیل لینے جا, قصہ ختم. کیا تھوڑا, میری بات سمجھ رہے, یہی طرز اپنایا ہے صاف اور ستھرا. اسی وقت ان کے بتوں کو توڑوایا اور کہا کہ جس دین میں نماز تھی وہ دین کیا, کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کے متعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کیا, ان کے ساتھ لڑائی لڑی کہ آپ زکوٰۃ کا انکار کیسے کریں گے. زکوٰۃ تو دور کی بات, اگر اونٹ کی رسی اگر بنتی ہوگی اور وہ آپ رسی, جسے زکوٰۃ میں اونٹ لیے جاتے تھے, مال ان کا اونٹ ہوتا تھا, وہ اونٹ جب لیے جاتے تھے تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ اونٹ اگر آتا ہوگا اور اس کی رسی بھی زکوٰۃ کا حصہ بنتی ہوگی اور تم یہ کہو گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں لے دیں گے, ہم رسی چھوڑنے کے لیے تم سے لڑ لیں گے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ طمع اور حرص نہیں, شریعت کا ایک حکم. اس سے اگر صدیق اکبر پیچھے ہٹ جاتا, آج تک جو دین ہمارے سامنے جس شکل میں ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ میں جو دین کی جو شکل رہی ہے اس کے خلاف اگر اب کوئی کتنا بھی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ مسلمان رہتے ہیں اور کتنے نہیں رہتے. اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام اپنی صحیح اور اصلی پوزیشن میں واقع رہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ارتداد کے ساتھ مسلمانوں والا نام رکھ لیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے قرآن اور سنت میں اس کی جو سزا ہے صاف و ستھری ہے. دنیا کے سارے ملکوں میں ایسے قوانین ہیں کہ وہ بالکل آخری حد پر ہوتے ہیں. کسی نے اسٹیٹ کی, ریاست کی, اسٹیبلشمنٹ کی یا اسی طریقے سے انتظامیہ میں کسی کی اہانت کر دی. آپ دیکھیں ایک عام آدمی کو مارنے کی اور سرکاری کارندے کو مارنے کی سزا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ سرکار کا حصہ ہے. جب ایک معمولی سے ملک میں سرکاری ملازم اور سرکاری کارندے کے اوپر ہاتھ اٹھانے میں سزا میں فرق ہو سکتا ہے. نبوت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد سب سے زیادہ مقدس شخصیت, اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے اور کوئی سزا نہ ہو, بات سمجھ رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں دسیوں مواقع. ابو رافع ایک مشہور یہودی تھا اور انتہائی شریر قسم کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اعتبار سے یہ ان کی ہجو یعنی ہجو جو ہے ان کی برائی میں جو ہے اشعار کہتا تھا, اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پتہ چلتا تھا. اور دیکھیں ایک نظام مستقل تھا, جاسوسی کا نظام, کہ مخالف ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے مکمل طور سے اس سے باخبر, مکمل باخبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان فرمایا اور ایک صحابی کھڑے ہو کہ میں اس کو قتل کر کے آؤں گا, اور انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا جس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت نے اس کی اجازت دی اور پھر وہ گئے ابو رافع کو اس طریقے سے کہ بالکل عجیب و غریب, اس کی بہت بڑی حویلی تھی. اس حویلی میں جب داخل ہونے کا وقت ہوتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ وہ حویلی کے اندر کے لوگ جا سکتے تھے, اور شام کا جب وقت ہوا تو اس موقع پر وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے. انہوں نے اس انداز یہ اختیار کیا گویا وہ استنجا کرنے بیٹھ رہے ہیں. وہ بیٹھے تو وہ جو پہرے دار تو اس نے کہا کہ اگر اندر آنا تو جلدی سے اندر آ جاؤ. وہ اندر چلے گئے چپ چاپ. چلے جانے کے بعد جب رات زیادہ ہو گئی ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا کمرہ خاص کا ہے. وہ سیڑھیوں پہ چڑھے اور بالکل جب اندھیرا ہو گیا اس وقت جو ہے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے. اب جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اندھیرا تو پتہ نہیں چلتا تھا. اب انہوں نے اس کو ابو رافع ایسے آواز نکالی
تو اس کو احساس تو ہوا کہ کوئی نئی چیز ہے، تو اس نے جیسے ہی جو ہے وہ اس کا جواب دیا، حضرت اس صحابی نے اسی طرف تلوار لہرائی، تلوار اس کو لگی مگر مکمل طور سے نہیں لگی، مگر جیسے ہی اس کی آہ نکلی پھر تیزی کے ساتھ انہوں نے فٹافٹ اس کا قلقامہ کر دیا، اور جب دوڑتے ہوئے اس سیڑھی سے نیچے اترے تو وہاں ان کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی۔ پھر ایک لمبا قصہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر اور حضرت کو یہ خوشخبری سنائی، حضرت اس سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اردو کی ساری سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بات سمجھے؟ سیرت پاک مولانا محمد اسلم قاسمی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی کتاب میں بھی ہے اور ان کے علاوہ بھی 50 کتابوں میں ہے، سیرت ابن ہشام اور دوسری سب کتابوں میں۔ تو حضرت نے پھر جو ہے ان سے کہا کہ آپ اپنی ٹانگ پھیلاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ ٹانگ ایسی صحیح سالم ہو گئی کہ جیسے اس پر کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ کعب بن اشرف بہت مشہور شریر قسم کا یہودی تھا اور سردار بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ چڑھتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کامیابیاں ملنے لگی تو اس کی چڑ، اس کی ضد اور اس کا اناد اور دشمنی اور بڑھنے لگی، اور پھر ایک موقع پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ گستاخی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے مسجد میں اعلان فرمایا کہ کون اس سے بدلہ لے گا؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کروں گا۔ پھر ابو نائلہ نام کے ایک اور صحابی تھے جو اس کے رضائی بھائی تھے، یعنی دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، ابو رافع نے، کعب بن اشرف نے اور جو ہے ابو نائلہ نے، تو وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ آدمی نے آ کے تو ہم کو تنگ کر دیا اور اس طریقے سے چال چلی۔ یہ میں بتلانا چاہتا ہوں جنگوں میں چال چلی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نے آ کے تو ہم لوگوں کو بہت تنگ کر دیا اور ہم پریشان ہیں، اور سب کو ایک ہی لکڑی سے آنکھتا ہے، کسی کا کوئی مرتبہ نہیں دیکھتا، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ تم لوگوں کو تنگ کر دے گا، پریشان کرے گا۔ اس نے کہا اب ہم لوگوں کے پاس اناج کی بھی قلت ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا اناج دو اور اس کے بدلے میں ہم اپنے ہتھیار جو ہے گروی رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ وقت جو ہے وہ طے کر لیا کہ رات میں آ کر ہم ایسا کریں گے۔ اب یہ تمام کے تمام لوگ ابو نائلہ کے ساتھ محمد ابن مسلمہ اور دوسرے جو ہے صحابی وہ تشریف لے گئے، اور وہاں جب کعب بن اشرف سے جو ہے وہ ملاقات طے تھی، وہاں اس سے باہر جو ہے اس سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ تھوڑا سا ٹہل لیتے ہیں۔ ٹہلتے ہوئے ابو نائلہ نے کہا، اس کے سر میں پہلے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کہ تیرے سر سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ تو پہلے ایک مرتبہ اس کا سر قریب کر کے، اس لیے کہ وہ خوشبودار تیل جیسے ابھی لگتے ہیں پہلے بھی لگتے تھے، تو وہ خوشبو سونگھنے کے لیے ایک مرتبہ اس کا سر قریب کیا۔ پھر تھوڑی دیر چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے جو ہے دوبارہ کہا کہ خوشبو بہت زبردست آتی ہے، میں دوبارہ سونگھنا چاہتا ہوں۔ وہ اور زیادہ متکبر تو تھا ہی، وہ اور جو ہے وہ خوش ہو گیا، اور دوسری مرتبہ جب اس کا سر پکڑا تو پھر سر پکڑ ہی لیا اور کہا قتل کر دو اس دشمن خدا کو۔ اسی وقت اس کا گردن اتار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، حضرت بہت خوش ہوئے۔ ابو عفق نام کا ایک آدمی تھا مدینہ کے اندر، 120 برس کی عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت برے اشعار کہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا۔ دسیوں مثالیں، اور تبت یدا ابو لہب، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زبردست طریقے سے بدلہ لیا، اس کی موت بہت بری طریقے سے آئی، انتہائی خراب طریقے سے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر جب حضرت نے تبلیغ کے لیے جمع کیا تھا تو اس نے کہا تبا لک لہذا جماعت نا، تو نے اس لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تیرا برا ہو، ستیاناس و نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ مکہ کی جب زندگی میں یہ بات ہوئی ہے، بالکل شروعاتی دور ہے، اس موقع پر قرآن نے باقاعدہ صورت نازل کی اور قیامت تک وہ صورت پڑھی جائے گی اور کہا جائے گا برا ہو ابو لہب کا۔ اور پھر ابو لہب کیسے مرا؟ طاعون میں مرا، اور اس زمانے میں طاعون یعنی آج کا کورونا، لوگ ہاتھ لگانے سے بہت ڈرتے تھے۔ اب جب بیمار ہو گیا سب دور ہو گئے، اس کے بیٹے دوسرے گھروں میں رہتے تھے، وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے، سڑ کے مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے بدبو آنے لگی، محلہ پورا اس کی بدبو سے پریشان ہو گیا۔ اس کے بچوں سے، اس کے بیٹوں سے کہا ذرا شرماؤ تو صحیح، اپنے باپ کی لاش کو دفناؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو چھوتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لے کے چلا جاؤ، جیسے آج کا معاملہ ہے کورونا کا۔ پھر حبشی غلاموں کے ذریعے سے اس کی لاش شہر سے باہر کوڑے میں پھینکوائی۔ اس کا بیٹا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بچی کو جو ہے وہ طلاق دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تکلیف ہوئی، بچی کو طلاق ہوگی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اور ایسا ہی ہوا، اس کو کفر
حالت میں نبی کی بددعا کا یقین تھا، ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے بزرگہ ایک مقام ہے اردن کے پاس، وہاں وہ تجارتی قافلے کے اندر گیا ہوا تھا، اس کو ڈر اتنا تھا، ہمیشہ جب بھی سوتا تھا تمام قافلے والوں کو جو ہے وہ اطراف میں سلاتا اور بیچ میں خود سوتا تھا۔ اور یہ جس موقع پر اس کا جو ہے وہ کتے نے جو ایک جنگلی جانور نے اس کو قتل کیا ہے، اس موقع پر بھی ایسا ہوا تھا کہ چاروں طرف پہلے سامان کا ڈھیر لگایا، اس سامان کے ڈھیر پر اس کو سلایا اور اس کے بعد چاروں طرف جو ہے وہ قافلے کے لوگ سوئے۔ جانور آیا، سب کا منہ سونگتا رہا، سونگتے سونگتے جب اس کی منزل نہیں ملی پھر وہ اوپر چڑھا اور اس کو پھر اٹھا کر چیر پھاڑ کے ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اس لیے یہ سوچ نبوی اخلاق بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نبوی اخلاق کی بغیر زندگی کیسے ہوگی؟ پر اخلاق کا مطلب یہ بھی اخلاق ہے نعوذ باللہ کہ جو ہے وہ کسی کی بہن اور بیٹی کو کوئی چھیڑ رہا ہو اور وہ ہاتھ باندھ کر یوں دیکھتا رہے، میرا اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ شخص دیوس ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ اس کی بیٹی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی ماں کو کوئی چھیڑتا ہو، گندی طریقے سے کوئی چھیڑتا ہو اور اس وقت وہ کچھ نہ کرے، وہ شخص دیوس ہے۔ دیوس کا ترجمہ سمجھتے ہیں کہ کروں دلال، ہندی زبان میں بولتے ہیں اس کو بھڑوا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اخلاق اس کا نام نہیں ہو۔ کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اخلاق کا مطلب نبی نے جس موقع پر جو کام کیا ہے وہی کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس لیے اخلاق کی ویاخیا اپنی طرف سے نہ گھڑیں، جو نبی نے کیا وہی اخلاق بنے گا۔ تو نبی نے ہر موقع پر وہ اس کے مطابق کام کیا ہے، اس لیے وہ سوچ بناؤ کہ کون سے موقع پر کیا کرنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی خاص طور سے دین کے معاملے میں کوئی رائے مت گھڑو۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا بولنا جانتے ہیں مگر انہوں نے روایتی طریقے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا، جو ضابطہ اور اصول کا کام ہے اس طریقے سے دینی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن اور حدیث خود ہی اپنے جو ہے بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح اس میں کود پڑے اور اس میں جو مرضی آئے وہ اس طریقے سے اس پر رائے قائم کر لی۔ وہ لوگ اکثر مواقع پر غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جیسے میں نے طارق دہلوی کی مثال دی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کے متعلق جو صحیح علماء ہیں ان کا بیان سنیں اور رائے دینے کی ضرورت کیا بھائی؟ تو جو کوئی دین کی بات پوچھتی ہے، مولوی زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے، اس کے پاس جا کے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔